بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر خواتین کی جانب سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا واشنگ مشین میں کپڑے دھوئے جائیں تو وہ پاک ہو جائیں گے یا نہیں۔ اصل میں کپڑوں کو بھی ہمیں دو حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گا۔ ایک وہ کپڑے ہیں کہ جو پیشاب سے نجس ہوئے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں کہ جو پیشاب کے علاوہ کسی دوسری نجاست سے نجس ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے واشنگ مشین کو بھی ہمیں دو حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گا۔ ایک فلی آٹومیٹک مشین ہے جس میں فقط کپڑے ڈال دینے پڑتے ہیں، اور اس طرح سے واشنگ پاؤڈر ڈال دینا پڑتا ہے۔ اس کے بعد وہ خود ہی سارا پانی لیتی ہے اور دھلائی کر کے نچوڑ کے کپڑے دھو دیتی ہے۔ اور دوسری وہ مشین ہے کہ جو سیمی آٹومیٹک ہے، جس میں دو حصے ہو سکتے ہیں اس کے۔ ایک حصہ وہ ہے کہ جو دھونے والا ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ جو دھلنے کے بعد کپڑے اٹھا کر ڈرائر میں ڈالنا پڑتا ہے، پھر ڈرائر اس کو نچوڑتا ہے۔ تو اگر سیمی آٹومیٹک مشین ہے اور اس میں پیشاب والے کپڑے دھوئے جا رہے ہیں تو اس میں دھونا ممکن تو ہوگا، مگر ایک پریشانی اس میں یہ ہو سکتی ہے کہ جب آپ نے کپڑے سیمی آٹومیٹک مشین میں ڈال دیے اور اس کے بعد چاہے اس نے خود پانی لیا یا آپ نے اوپر سے پانی ڈالا اور ٹب بھر گیا اور اس کے بعد کپڑے دھلنا شروع ہو گئے، اس میں آپ نے واشنگ پاؤڈر بھی ڈال دیا، تو اگر واشنگ پاؤڈر ڈال دیا تو اس کی وجہ سے وہ پانی مضاف بھی ہو سکتا ہے۔ تو پہلی صورت میں، یعنی پہلی مرتبہ جب پانی ڈالا گیا ہے، تو ایسی صورت میں جو پیشاب والا کپڑا تھا اس نے باقی کپڑوں کو بھی نجس کر دیا، اور جو پاؤڈر والا پانی تھا وہ بھی نجس ہو گیا، وہ ساری چیزیں نجس ہو گئیں۔ اب اس میں یہ ہوگا کہ اس کو اٹھا کر آپ اگر نچوڑنے والے حصے میں ڈالیں تو نچوڑنے والے حصے میں ڈالنے میں جو پانی کے قطرے ادھر ادھر گریں گے وہ قطرے بھی نجس کہلائیں گے، چاہے وہ قطرے مشین پر گر رہے ہوں یا مشین سے آپ کے لباس پر گر رہے ہوں یا ارد گرد کے حصے میں گر رہے ہوں۔ میں اس وقت فقط آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یہ قطرے سارے جن کو غسالہ کہا جاتا ہے، احتیاط واجب ہے کہ یہ نجس ہوگا۔ لہذا اگر آپ اس طرح سے کپڑے نچوڑنے کے لیے اٹھا کر نچوڑنے والے حصے میں، ڈرائنگ حصے میں ڈالیں، تو ایسی صورت میں جو پانی نکلتا جائے گا، یعنی جو قطرے نکلتے جائیں گے، احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ نجس ہوں۔ آپ ایک مرتبہ یہ کام کر لیں، پھر اس کے بعد دوبارہ نچوڑنے کے بعد پھر دوبارہ دھونے والے حصے میں ڈالیں، اور دھونے والے حصے میں پھر دوبارہ پانی چلے اور اسے دھوئے، پھر اٹھا کر آپ پھر دوبارہ اس میں ڈالیں، تب بھی مسئلہ یہی ہوگا کہ یہ سب کا سب احتیاط واجب ہے کہ غسالے کی وجہ سے نجس ہوگا۔ اب اس میں دو میں سے ایک پہلو ہے کہ یا تو آپ پیشاب والے کپڑے، بلکہ سارے کپڑے جو حصہ نجس ہو گیا ہے اس کو پہلے سے نچوڑ کر مشین میں ڈالیں اور اس کے بعد کپڑوں کو دھوئیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کپڑوں کو پاک کرنے کے بعد مشین میں ڈالا ہے، لہذا ایسی صورت میں یہ کپڑے اب پہلے ہی پاک ہو چکے ہیں، فقط گندے تھے جن کو دھونا تھا وہ واشنگ مشین نے دھو دیا۔ تو سیمی آٹومیٹک مشین میں یہ مسئلہ رہے گا کہ اس کے نکلنے والے قطرات، اس کے نکلنے والے چھینٹیں، یہ احتیاط واجب کے طور پر نجس ہوتے ہیں، اس لیے دوسری چیزوں کو بھی وہ نجس کر دیں گے۔ اور اس میں فرق نہیں پڑے گا کہ یہ کور پانی سے دھوئے جا رہے ہیں یا قلیل پانی سے، دونوں صورتوں میں یہ صورتحال پیش آئے گی، اس لیے کہ یہ نجس ہوتا ہے، یعنی یہ قطرے اور یہ چھینٹیں نجس ہوتے ہیں اس احتیاط واجب کے طور پر، تو یہ اس طرح سے جہاں جہاں لگیں گے یہ ساری چیزوں کو نجس کر دیں گے۔ البتہ ایک گنجائش موجود ہے اس میں کہ اگر یہ پیشاب کے علاوہ اگر کسی اور چیز سے نجس ہیں تو ایسی صورت میں بھی اگر آپ نے کپڑا اٹھا کر نچوڑنے والے حصے میں ڈالنے سے پہلے اگر اس کو نچوڑ لیا اور اس کے بعد یہ آپ نے ڈرائر میں ڈال کے اس کو سکھا دیا، تو ایسی صورت میں جتنے کپڑے آپ نچوڑ کے ڈالیں گی اور اس کے بعد ڈرائر اس کو سکھاتا جائے گا، اس کا مطلب ہے کوئی قطرے ادھر ادھر گر نہیں رہے ہیں، وہ سارا اسی ٹب میں گر رہا ہے پانی، یا قطرے سارے اسی ٹب میں گر رہے ہیں کہ جس میں آپ کپڑے دھو رہی ہیں، تو قطرہ کوئی باہر نہیں نکلا۔ ایسی صورت میں آپ نے فقط ڈرائر میں ڈال دیا۔ تو اگر یہ کام آپ نے کیا ہے تو اس صورت میں یہ کپڑے جب ڈرائر اس کو سکھا دے گا
تو ایسی صورت میں یہ پاک ہو جائیں گے. اور آپ نے دھونے والے حصے کا پانی بھی اگر گرا دیا، نکال دیا، تو یہ دھونے والا حصہ بھی خود بخود پاک ہو جائے گا، جس کو کہتے ہیں طبعاً پاک ہونا. یعنی جیسے ہی کپڑے پاک ہوں گے تب کا یہ والا حصہ بھی پاک ہو جائے گا کہ جس میں پانی تھا اور وہ پانی آپ نے نکال دیا تو یہ والا حصہ بھی خود بخود پاک ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں طبعاً پاک ہونا. مگر یہ اگر پیشاب کے علاوہ کوئی نجاست ہے اور آپ نے ایک مرتبہ نچوڑ کے اس کو ڈرائر میں ڈال دیا ہے تو اس طرح سے پاک ہونا ممکن ہے. باقی رہا آٹومیٹک مشین کا معاملہ تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ وہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ پانی لیتی ہے. تو اگر پہلی مرتبہ پیشاب والا کپڑا بھی اس میں شامل ہے تو پیشاب والے کپڑوں کے ساتھ آپ نے واشنگ پاؤڈر ڈال دیا، لہٰذا وہ دھو دے گا. اس کے بعد خود بخود پانی لے گی مشین اور دھونے کے بعد نچوڑے گی بھی، اور اس کے بعد خود بخود پانی لے گی اور پھر دوبارہ اس کو دھوئے گی اور پھر دوبارہ نچوڑے گی. تو اس طرح سے پہلی مرتبہ میں اس نے واشنگ پاؤڈر کی وجہ سے یا فقط پانی کی وجہ سے اس نے پیشاب کی نجاست کو کپڑے سے نکال دیا، لہذا نجاست نکل گئی. پھر دوسری مرتبہ پانی لیا اور اس کو دھویا تو یہ پیشاب والے کپڑوں کو ایک مرتبہ دھونا مکمل ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے نچوڑ دیا. پھر دوسری مرتبہ یعنی تیسری مرتبہ اس نے پانی لیا اور پھر دوبارہ دھونے کے بعد اس کو نچوڑ دیا. تو جو پیشاب والے کپڑے کو 2 مرتبہ نچوڑنا ضروری ہوتا ہے وہ 2 مرتبہ مکمل ہو جائے گا. جو اعتراض یہاں پر ایک ذہن میں آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر پہلی مرتبہ ہی اس نے پانی لیا ہے اور پیشاب والا قطرہ اس میں پڑا ہے تو پیشاب والے قطرے نے پانی کو بھی نجس کر دیا، مشین کو بھی نجس کر دیا، دوسرے کپڑوں کو بھی نجس کر دیا. یہ بات صحیح ہے. مگر جیسے ہی یہ کپڑے سارے 2 مرتبہ 3 مرتبہ دھلنے کے بعد خشک ہو جائیں گے تو یہ کپڑے پاک ہو جائیں گے، اور جب کپڑے پاک ہو جائیں گے تو مشین کا اندر کا حصہ بھی پاک ہو جائے گا، لہذا یہ ساری چیزیں پاک ہو جائیں گی. تو یہ جو ساری چیزیں پاک ہو جائیں گی یہ طبعاً پاک مانی جاتی ہیں. لہذا اگر فلی آٹومیٹک مشین ہے تو اس میں تو کپڑے پاک ہونا آسان کام ہے، لیکن اگر سیمی آٹومیٹک ہے تو اس میں تھوڑی سی پریشانی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. اللهم صل على محمد وآل محمد.